دوستو، آپ اپنے گھر میں بہت سارے ملازم رکھ لیں، ان کو آپ ماہانہ ہزاروں لاکھوں روپے کی تنخواہ دیں، اس کے باوجود وہ لوگ کبھی نہ کبھی چھٹی کر لیتے ہیں۔ لیکن قدرت کا عجیب کھیل دیکھیے کہ ماں کو چھٹی گھر میں ہمیشہ تب ملتی ہے جس دن وہ اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ دوستو، ہر انسان کی اپنی اپنی خواہشیں ہیں۔ کوئی اربوں کروڑوں کے عالی شان بنگلے اور قیمتی گاڑیوں کو سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔ کوئی شہرت کے ذریعے دنیا پر راج کرنے کے خواب دیکھتا ہے، تو کوئی کسی ادارے کے سب سے اعلیٰ عہدے یا کاروبار کے عروج کو ہی سب سے بڑی اچیومنٹ اور کامیابی سمجھتا ہے۔ لیکن یہ سارے بنگلے، یہ گاڑیاں، شہرت، کاروبار اور یہ ساری خوشیاں اکٹھی بھی ہو جائیں تب بھی ماں کی اس ایک نظر کے سامنے ہیج ہیں جو وہ پیار سے دن کے کسی لمحے میں اپنے بچے کی طرف دیکھتی ہے۔ اس نظر میں اتنی طاقت، اتنی کشش اور اتنی راحت ہوتی ہے دوستوں کہ انسان خود کو ہلکا پھلکا، پرسکون، غموں، دباؤ اور مصیبتوں کے ہوتے ہوئے بھی بڑا خوش محسوس کرتا ہے۔ دوستو، آپ پیسوں سے دنیا بھر کی چیزیں اور آسائشیں تو خرید سکتے ہیں، لیکن صحت اور والدین کا پیار نہیں پا سکتے۔ آپ ماہر ترین ڈاکٹر اور پرائیویٹ ہسپتال تک تو خرید سکتے ہیں، لیکن صحت خدا کی مرضی سے ہی ملے گی۔ اسی طرح والدین ایک مرتبہ اگر ساتھ چھوڑ جائیں دوستو، تو پھر آپ کو وہ پیار کہیں سے بھی نہیں مل سکتا، جس کی قدر ہم اس وقت نہیں کرتے جب وہ ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگی کی دوسری مصروفیات میں مگن ہوتے ہیں۔ صبح ہوتی ہی ہم اسکول، کالج یا نوکری کے لیے نکلتے ہیں، تو ماں ہمارے اٹھنے سے کئی گھنٹے پہلے جاگ کر ہمارے کھانے پینے، پہناوے کی تیاریوں میں لگ جاتی ہے۔ کسی کو گھر میں فرائی انڈا چاہیے، کسی کو آملیٹ تو کسی کو آلو والا پراٹھا چاہیے۔ یہ سب صبح صبح جادو کی طرح ناشتے کی ٹیبل پر ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی موجود ہوتا ہے۔ دوستو، یہ ماں اور بچوں کے درمیان قدرت کی ودیعت کردہ ایک خاص الفت کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ دوستو، آج سے کچھ عرصہ پہلے میرے ایک دوست تھے، ان کی والدہ ہاسپٹل میں آخری سانسیں لے رہی تھیں اور میرا دوست ان کے سرانے کھڑا رو رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا سوچتے ہو؟ کہنے لگا، یوں لگتا ہے کہ جیسے میری ماں کہہ رہی ہو کہ بیٹے رات کا کھانا وقت پر کھا لینا، ورنہ ہضم نہیں ہوتا، معدہ خراب ہو جائے گا۔ میرے پوتوں سے کہنا کہ ناشتہ کر کے اسکول جائیں، ورنہ خالی پیٹ پڑھائی نہیں ہوگی، سر میں درد ہوگا۔ کہنے لگا، مجھے یوں لگتا ہے جیسی میری والدہ کہہ رہی ہو کہ بیٹا کھڑے کھڑے تھک جاؤ گے، بیٹھ جاؤ، آرام کر لو۔ اس کی ماں تو جا چکی تھی، لیکن یوں لگتا تھا کہ وہ اب بھی اس کے پاس ہو۔ دوستو، ماں ایک ایسی ہستی ہے جو آپ کے پاس نہ ہو کر بھی یوں لگتا ہے کہ ہمیشہ آپ کے پاس رہتی ہے۔ گھر سے قبرستان تک کوئی ایسی جگہ نہیں دوستو جہاں راستے بھر آپ کو اپنی ماں کی کوئی نہ کوئی یاد آپ کی آنکھوں میں، آپ کے ذہن میں نہ آ رہی ہو۔ جب ماں کو لحد میں اتارا جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ پوری دنیا آپ کے لیے قبرستان بن جاتی ہو۔ دوستو، بچپن سے لے کر آخری وقت تک جس ہستی نے کبھی کوئی وعدہ نہ توڑا ہو، کبھی آپ کا دل نہ دکھایا ہو اور آپ کی تربیت کے لیے اپنی جان لگا دی ہو، وہ شخص جب دنیا سے چلا جائے تو اس سے بڑا دکھ اور کیا ہوگا۔ لیکن لوگ تب تک نہیں سمجھتے جب تک خود والدین نہیں بن جاتے۔ ایک بیٹے کے لیے سب سے بڑی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے تمام اخراجات برداشت کرنے کے قابل ہو جائے، ان کی صحت، ان کی ضروریات کا مکمل خیال رکھ سکے اور ان کے لیے بینگ اے مسلم بیت اللہ کی زیارت کرے۔ مگر ہم ناسمجھ لوگ کچھ اور چیزوں میں مگن اور مصروف رہتے ہیں۔ دوستو، ماں کا رشتہ بڑا عجیب ہے، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی تمنا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ماں کے ہوتے ہوئے لوگ اپنی بوریت کو دور کرنے کے لیے مختلف بہانے کیوں ڈھونڈتے ہیں۔ خدا کے بندو،
کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ گھر میں ایک ماں، ایک ولی، تمہاری جنت موجود ہے، اور تم اس سے فیض لینے کی بجائے سڑکوں گلیوں کی خاک چھانتے ہو، ہوٹلوں، ریسٹورانٹ اور کھانوں کی تلاش کے لیے گھر سے باہر چلے جاتے ہو، سوشلائزنگ کے نام پر نئے دوست بناتے ہو، جبکہ ماں سامنے بیٹھی ہوتی ہے اور آپ موبائل فون سے چمٹ کر ان قیمتی لمحات کو خاک میں ملا رہے ہوتے ہو، جن لمحات کے بعد تم دن رات ترستے رہتے ہو، بعد میں تم تڑپتے ہو ان لمحات کے لیے، دھاڑے مار مار کر روتے ہو اور ماں کے دوپٹے کو چوم چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہو۔ اس ماں کے ہوتے ہوئے نہ تو تم اسے کچھ سمجھتے ہو اور نہ کبھی اس کے پاس بیٹھتے ہو، نہ آتے جاتے ماں کو سلام کرتے ہو اور نہ اپنے رازوں اور فیصلوں میں ماں کو شامل کرتے ہو۔ کیا تمہارے لیے یہی کافی نہیں کہ دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز تمہارے پاس موجود ہے؟ دوستو، قرآن پاک نے والدین کے سامنے اف تک کہنے سے منع کیا ہے اور اسے گناہ قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، والدین کی طرف عقیدت بھری نظروں سے دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم والدین کی قدر نہیں کر پاتے۔ شاید اس وقت ہمیں یہ لگتا ہے کہ والدین ہمیشہ رہیں گے، یا والدین کسی بات کا برا نہیں مناتے۔ شاید خدا نے ماں باپ کو ایسی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اولاد کے لگائے ہوئے ہر قسم کے زخم انہیں زخم نہیں لگتے۔ بیٹا یا بیٹی معافی مانگ لے تب بھی اور نہ مانگے تب بھی ماں باپ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ دوستو، گزشتہ دنوں لاہور میں ایک بد نصیب بیٹے نے اپنی بوڑھی والدہ کو اتنا مارا کہ ان کے بازو اور ٹانگیں ٹوٹ گئیں، ان کا سر پھٹ گیا۔ لیکن جب پولیس نے اس بوڑھی عورت سے بیان لیا کہ آپ اپنے بیٹے یعنی ملزم کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہیں، تو دوستو، ماں نے صاف انکار کر دیا اور کہا، میرے بیٹے کو کچھ نہ کہا جائے، یہ بڑے لاڈوں سے پلا ہے، یہ پولیس کی مار سہ نہیں پائے گا، چاہے میری جان چلی جائے لیکن میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ دوستو، یہ ہوتی ہے ممتا، یہ ہے ماں کی محبت۔ ماں جب رخصت ہو جائے تو گھر نہیں، یہ پوری دنیا قبرستان کی طرح خاموش ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی خوشی، کوئی ترقی یا بچوں کی کوئی کامیابی آپ کو ملتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ فوراً جا کر پہلے اپنی ماں کو سنائی جائے۔ پھر جب خیال آتا ہے کہ ماں تو ہے ہی نہیں، ماں تو اس دنیا سے جا چکی ہے، تو دوستو وہ خوشی ادھوری سی رہ جاتی ہے۔ دوستو، ماؤں کا عالمی دن ہر سال مئی کے دوسرے ہفتے میں منایا جاتا ہے، غالباً اتوار کے دن۔ دوستو، بہت سارے دوست جن کی مائیں ان دنوں میں رخصت ہوئیں، اس دنیا سے جا چکی ہیں، ان کے لیے یہ دن بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ وہ جن کی مائیں حیات ہیں، انہیں چاہیے کہ انہیں وقت دیا کریں، چھٹی کا دن ان کے پاس گزارا کریں، ان کی ادویات، ان کی خوراک کا خصوصی خیال رکھیں۔ اپنے بزرگوں کو تازہ ہوا اور دھوپ پسند ہوتی ہے، کچھ عرصے کے بعد ان کے میڈیکل ٹیسٹ کرواتے رہیں، ان کے بستر کو آرام دہ بنائیں، ان کے جوتے ان کے بستر کے پاس اس انداز میں جوڑ کر رکھیں کہ جب وہ بستر سے اترے تو انہیں اپنے پاؤں جوتوں میں ڈالنے کے لیے جوتے سیدھے نہ کرنے پڑے یا جوتے تلاش نہ کرنا پڑے۔ دوستو، ان کے سرانے کوشش کریں کہ پانی اور ان کی ادویات رکھیں، اور ساتھ میں کوشش کریں کہ ان کے لیے کوئی بیل بٹن لگائیں کہ جب ان کو ضرورت پڑے تو آپ کو بلانا ان کے لیے آسان ہو۔ دوستو، اپنے والدین کو عزیزوں اور پرانے دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملواتے رہیں۔ دوستو، اونچ نیچ سبھی سے ہوتی ہے، لیکن ایسا ہو جائے تو اپنے والدین سے معافی ضرور مانگ لیں۔ ان کی زندگی میں اگر آپ معافی نہیں مانگ سکے تو بعد میں ان کے لیے دعا کریں، ان کی قبر پر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر باقاعدگی سے جائیں، تاکہ آپ کے بچے بھی آپ کو آپ کے جانے کے بعد یاد رکھیں۔ دوستو، ماں کے بعد
اس کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے رہیں، جی بھر کے صدقات دیں، کوشش کریں کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کار خیر کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کا درجہ اور مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ بیان فرمایا ہے۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ باپ تو پھر آرام کر لیتا ہے، لیکن ماں ایک تو حمل کے کٹھن مرحلے سے گزرتی ہے، اور دوسرا وہ 24 گھنٹے میں بچوں اور گھر کی فکروں کی وجہ سے چند منٹ ہی آرام سے یا ٹھیک سے آرام کر پاتی ہے۔ دوستو، جانا تو سبھی نے ہے، لیکن ماں کی زندگی میں جتنا زیادہ اور اچھا وقت ان کے ساتھ آپ گزار جائیں، اتنا ہی انسان بعد میں پرسکون رہتا ہے، کیونکہ زندگی میں آگے چل کر سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن مائیں دوبارہ نہیں ملتی دوستو، مائیں دوبارہ نہیں ملتی۔ تیرے باجوں میری ہے مائیں، اس دنیا دے تلکن رستے، جد بھی ڈگیا آپ ہی اٹھیا، نہ بسم اللہ دی آواز آئی تے نہ کیڑی دا آٹا ڈلیا۔ تیرے باجوں میری ہے مائیں، اس دنیا دے تلکن رستے۔